اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عرش شریف اسود نوٹس کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے اور اس میں قاضی فیض صاحب کیا کرنا چاہتے تھے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے ایک نیا بینچ تشکیل دی ہے جس میں سربراہی جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس مظہر علی ایک اور جج شامل ہیں، جس میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس حسن رضوی شامل ہیں اور اس بینچ کی سربراہی کریں گے اور بینچ تشکیل دے گی، لیکن چیف جسٹس قاضی فیض صاحب چاہتے تھے کہ یہ 3 رکنی بینچ رہیں، جس میں قاضی فیض صاحب اور جسٹس اختر تھے ایک اور جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ بلال شہید ہیں وہ سنیں کیس کی، لیکن سپریم کورٹ کا یہ کیس جب سماعت کے لیے مقرر ہوا تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مجھے حیرانی ہوئی ہے، یہ پہلے 5 رکنی بینچ سن رہا تھا، اب 3 رکنی کیسے سن سکتا ہے؟ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اسے پھر کمیٹی کے پاس بھیج دیا۔ کمیٹی کے ممبروں کون کون سے ہیں وہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں۔ کمیٹی کے ممبر ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فیض صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں، اور ممبر کمیٹی کے 3 لوگ ہیں اور 3 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ 2 اکثریت آتی ہے۔ پہلے جب مسئلوں کا فیصلہ نہیں آتا تو قاضی فیض صاحب کو مشکلات کا سامنا نہیں تھا۔ قاضی فیض صاحب اب سپریم کورٹ میں اکیلے رہ گئے اور اب سپریم کورٹ میں اکثریت کھونے کے بعد آپ کمیٹی میں بھی اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی درخواست آئی تھی تو نمبر الرٹ کر دیے گئے اور اسے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ آپ نے پہلے بھی ہماری 1 ماہ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب 2 ماہ 3 ماہ کی چھٹیاں نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا فل بینچ معطل کر سکتا ہے، آپ نہیں۔ جسٹس قاضی فیض صاحب نے کہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اگر ججوں کو انسانی حقوق کی تحفظ کرنی چاہیے، اپنی معاملات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اس پوائنٹ پر کہا کہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے، ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فیض صاحب نیب قلم کرا دینے کی ترمیم کے خلاف آپ نے فیصلہ نہیں دیا، وہاں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے لوگ جیلوں میں قید ہیں، کیونکہ آپ کا فیصلہ نہیں آنے تک کوئی نہیں پتہ چلے گا کہ نیب کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں دیے رہے؟ اس پر پاکستانی قوم ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے، قاضی صاحب آپ ابھی تک وہ نیب قلم کرا دینے کی ترمیم کا فیصلہ کیوں نہیں دیا اور کیا نہیں دیا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کی درخواستیں دھاندلی اور دوسری کیوں نہیں لگیں؟ اس پر بھی پاکستانی قوم سوال پوچھنا چاہتی ہے، لیکن جسٹس قاضی فیض صاحب کو 3 رکنی بینچ کے سامنے لگاتا تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ اب یہ سماعت کب ہوگی یہ ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہوں گی تو وہاں سماعت ہوگی اور چھٹیوں کے بعد اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی یا کب ہوگی، یا جسٹس جمال مندوخیل معذرت کرتے ہیں یا کوئی اور جج معذرت کرتے ہیں، اس کی پہلی سماعت جب چھٹیوں کے بعد ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ چھٹیوں کے بعد سماعت کرے گا۔ اب سوال آئے گا کہ چھٹیاں سپریم کورٹ کی کب ختم ہوگی؟ میرے اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ کی 12 ستمبر کو چھٹیاں ختم ہو جائیں گی اور 12 ستمبر کے بعد نیا عدالتی سال شروع ہوگا، جس پر سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گا اور کیا روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرتا ہے یا کس بنیاد پر سماعت کرتا ہے یہ اب دیکھنا ہوگا۔ قاضی فیض صاحب کیوں 3 رکنی کے سامنے لگانا چاہتا تھا یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ عرش شریف کینیا میں شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد پاکستان کی طرف سے پریشر گیا، جس پر چیف جسٹس بندیال صاحب نے اسود نوٹس لیا تھا اور اس کیس کی سماعت ہوئی، لیکن کیس پھر ملتوی ہو گیا۔ پھر قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تو کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، پھر قاضی صاحب نے اچانک چھٹیوں میں
3 رکنی بینچ بنا دیا اور اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ یہ 5 رکنی بینچ سننا ہے، ہم 3 رکنی بینچ نہیں سننا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں جسٹس جمال مندوخیل اس کو لیڈ کرتے ہیں یا نہیں، اب دیکھنا ہوگا۔ اور کیا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر یا قاضی فیض صاحب اس بینچ کی سربراہی کا ایک اہم کیس ہے جس میں تینوں ممبر کمیٹی نے کیوں اس بینچ میں شمولیت نہیں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ ہے، کیونکہ قاضی فیض صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی شامل نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اگلا جو سینئر جج ہے جسٹس یحییٰ آفریدی وہ بھی شامل نہیں، اور اس کے جو اگلا ہے جسٹس جمال مندوخیل صاحب وہ بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، 4 جج سینئر نہیں، اور 5ویں سینئر جج جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس احسن رضوی اور جسٹس اطہر من اللہ سربراہی کر رہے ہیں۔ اب ان کیس کی سماعت چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھٹیوں میں کیس کی سماعت ہوگی۔ پہلی سماعت جب ہوگی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے تاکہ آپ لوگوں تک آنے والی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ ہم ہر طرح کے ویلاگ اسی طرح بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ جائے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کسی عدالت سے بھی کوئی فیصلہ یا آتا ہے یا کوئی سماعت مقرر ہوتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے اس سے ویلاگ میں بتایا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو کیسے شکست ہوئی، قاضی فیض صاحب نے اپنے پاؤں پر پہاڑی کیسے بنی، جب نون لیگ نے چیف جسٹس بندیال صاحب کے پر کاٹنے چاہا تو قاضی فیض صاحب نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ماضی میں نہیں، حال میں نہیں، فیوچر کا سوچنا چاہیے۔ قاضی فیض صاحب فیوچر سے لا علم تھے اور ماضی میں ہی رہے، حال میں رہے، اور اس میں چیف جسٹس بندیال کا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن قاضی فیض صاحب 3 رکنی کمیٹی بنا، اہم کیس وہ 3 رکنی بینچ بناتا ہے، لیکن قاضی فیض صاحب اس وقت یہ کہہ کر کیسوں سے اٹھ جاتے تھے نیا قانون بن چکا ہے، میں نے آئین کے مطابق حلف دے رکھا ہے۔ تو اب جسٹس منصور علی شاہ آئین کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، تو قاضی فیض کو تیسری بار لگاتار شکست ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ قاضی فیض صاحب تیسری بار شکست، اور مختلف سورس پر سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد سے ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے، اسلام آباد سے بڑا استعفیٰ آنے والا ہے۔ وہ کس کا ہوگا ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، لیکن میں ایسی افواہوں پر کان نہیں دھرتا کیونکہ یہ افواہیں ہوتی ہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قاضی فیض صاحب نے بینچ بنائے اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے بینچ کو تبدیل کر دیا، جس پر جسٹس منیب اختر اور 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اس کے بارے میں انفارمیشن دے چکا ہوں۔ حالیہ حالات میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ارشد شریف قتل کیس، ارشد شریف شہید کیس کا آگے کیا بنتا ہے یا سماعت پہلی پر کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں 15 یا 16 یا 20 ستمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے، یا اس سے پہلے بھی مقرر ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ 5 جج واپس نہیں آتے سپریم کورٹ میں تو یہ کیس مقرر نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر اپنے کامنٹ میں رائے دیں کہ کیا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں۔ شکریہ۔